السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں دوستو آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ کو خوشی اور سلامتی کے ساتھ محفوظ رکھے۔ دوستو آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں الکحل کے متعلق چند ضروری باتیں کرنے والے ہیں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ الکحل کے تعلق سے کنفیوز رہتے ہیں، وہ ڈاؤٹ اور شک کے شکار رہتے ہیں۔ ان کے سامنے یہ کلیئر ہی نہیں ہوتا کہ الکحل استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر استعمال کر سکتے ہیں تو کون سا استعمال کرنا چاہیے، اور اگر نہیں کر سکتے ہیں تو کن چیزوں کا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں یہ اور اس سے ریلیٹڈ آج آپ کی خدمت میں کلیئر کرنے والا ہوں، اور بالکل آسان لفظوں میں الکحل کی پوری ڈیٹیل، الکحل ہوتا کیا ہے، اور اسی طریقے پر جن خوشبوؤں میں پرفیوم عطر وغیرہ میں ملا ہوا ہو ان خوشبوؤں کا استعمال کرنا کیسا ہے، یہ ساری باتیں آپ کی خدمت میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ بس آپ کو یہ کام کرنا ہے کہ آپ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے۔ سب سے پہلی بات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الکحل ہوتا کیا ہے، تو اس سلسلے میں آپ یاد رکھیں کہ شراب سے جو اسپرٹ بنتا ہے وہ الکحل کہلاتا ہے۔ شراب سے بنا ہوا اسپرٹ الکحل کہا جاتا ہے۔ اب اس کا حکم کیا ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں، تو اب یہ بات یاد رکھیں، چند چیزیں میں آپ کو بتلا رہا ہوں۔ کھجور، منقع، انگور، کشمش، چھوارے، یہ 5 چیزیں میں نے آپ کو بتلائی ہیں۔ اگر الکحل ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز سے بنا ہوا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے، وہ ناجائز ہے، حرام ہے، نہ اس کو ڈائریکٹلی استعمال کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی انڈائریکٹلی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ نہ آپ اس الکحل کو استعمال کر سکتے ہیں اور نہ ہی کسی چیز میں اس کو ملا کر کے استعمال کر سکتے ہیں۔ ان 5 چیزوں کا الکحل معمولی سا بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ اسلام اور شریعت کی نظر میں غلیظ، نجس اور ناپاک ہے، اور ناپاک اس چیزیں استعمال کرنے کی شریعت مطہرہ نے بالکل اجازت نہیں دی۔ چاہے آپ اس کو خوشبو میں ملا لیں، چاہے پرفیوم میں ملا لیں، چاہے آپ اس کو کسی اور چیز میں ملا کر کے کھائیں، کسی بھی طرح ان 5 چیزوں کے الکحل کی استعمال کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات کلیئر ہو گئی۔ اب بات رہ جاتی ہے کہ جی آپ نے 5 چیزیں وہ تو بتا دی جن کے استعمال کی اجازت نہیں ہے، جو نجس ہیں، ناپاک ہیں، حرام ہیں، قرآن نے، اللہ نے جن کے استعمال سے منع کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ کون سی چیزیں رہ جاتی ہیں جن کے الکحل کی استعمال کی اجازت ہے؟ اس کے علاوہ گیہوں، آلو، اور ایسے ہی شکرقند، اور ایسے ہی گنا وغیرہ، ان چیزوں سے جو الکحل بنتا ہے اس الکحل کے سلسلے میں حکم یہ ہے کہ اس کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے، یعنی وہ ناجائز اور حرام نہیں ہے۔ آپ اس کو ڈائریکٹلی بھی استعمال کر سکتے ہیں، انڈائریکٹلی کسی چیز میں ملا کر کے اگر آپ اس کو استعمال کریں اس میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ ان 5 چیزوں کے علاوہ اگر کسی اور چیز سے بنا ہوا الکحل ہے تو پھر اس کو استعمال کرنے کی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی دونوں صورتوں میں اجازت ہے۔ لیکن یاد رکھیں عام طور پر مارکیٹ میں جو الکحل ملتا ہے وہ ان 5 چیزوں کے کشمش، کھجور، منقع، چھوارا، انگور، ان 5 چیزوں کے علاوہ ہی ہوتا ہے۔ یہ 5 چیزیں مارکیٹ میں، ان چیزوں کا الکحل بہت کم ملتا ہے، زیادہ تر یہ 5 چیزوں کے علاوہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے مارکیٹ میں جو آج کل الکحل دستیاب ہے علماء نے اس کو استعمال کرنے کی گنجائش دی ہے، لیکن چونکہ آپ کو یقینی طور پر یہ کنفرم کرنے میں ٹائم لگے گا کہ یہ ان 5 میں سے ہے یا نہیں، اور یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس لیے احتیاط اس میں ہے کہ الکحل نہ استعمال کیا جائے۔ پرفیوم کی جگہ آپ ریل عطر یوز کر سکتے ہیں، اچھی خوشبو والے مارکیٹ میں عطر موجود ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزوں کے بہت ساری چیزیں مارکیٹ میں بدل موجود ہیں، آپ اس کے علاوہ کچھ اور استعمال کر لیجئے۔
لیکن اگر آپ نے ان 5 چیزوں کے علاوہ کا الکحل استعمال کیا تو آپ گنہگار نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے استعمال کی اجازت ہے۔ ہاں، یہ 5 چیزیں بالکل نہیں اجازت ہے، ان کی حرمت، ان کا حرام ہونا قرآن اور حدیث سے بالکل واضح لفظوں میں ثابت ہے، اس لیے اس کی مخالفت کرنے والا اللہ کی بڑی نافرمانی کرنے والا شمار کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آسان لفظوں میں سمجھائی ہوئی بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست ہے، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نئی اور اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔